بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جنگ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک اسلحے کے ساتھ لڑی جاتی ہے اور ایک ٹیبل پہ لڑی جاتی ہے، یعنی ایک مسلح جدوجہد ہوتی ہے، دوسری سفارتی جنگ ہوتی ہے۔ پاکستان میں جو پہلی جنگ ہوئی تھی 1965 میں، 1965 جنگ کے بعد تاشقند معاہدہ ہوا تھا، اور دوسری 1971 کی جنگ کے بعد شملہ معاہدہ ہوا تھا۔ تو آج ہم ابھی کی جو جنگ ہے اس کے بعد معاہدے کی بات کریں گے۔ انڈیا کہتا ہے کہ میں نے جنگ جیت لی، اور جب میں نے حملہ کیا تھا تو پاکستان گھٹنوں کے برا کر گرا تھا اور مجھ سے منتیں کر رہا تھا کہ جنگ بند کرو، جنگ بند کرو۔ میں نے اس شرط پر بند کی، ٹھیک ہے میں جنگ بند کرتا ہوں، لیکن دوبارہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمیں گارنٹی ملنی چاہیے، اور میں نے جنگ بند کر دی۔ اگر انڈیا کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ پاکستان نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، تو پھر میرے چند سوالات ہیں، وہ میں قوم کے سامنے رکھتا ہوں، پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ جنگ کس نے کی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر مودی کے قول کے مطابق اس نے جنگ جیت لی ہے، تو پھر آپ کے ملک میں سوگ کا فضا کیوں ہے اور پاکستان میں جشن کا ماحول کیوں ہے؟ پاکستان کی پوری قوم جشن منا رہی ہے اور آپ کے انڈیا میں سوگ کا ماحول ہے۔ پاکستان نے اپنی جنگ بندی کا اعلان کر کے اس کا نام معرکۃ الحق رکھ دیا اور یوم تشکر بھی منا دیا، لیکن آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ کیوں جی؟ آپ نے جنگ جیتی ہے تو خوشیاں منائیں نا، آپ اس دن کا کوئی نام رکھے نا، کوئی بتائے نا کہ ہم نے کیسے کیا ہے۔ اگر آپ نے جنگ جیت لی ہے تو پھر آپ کے ایوانوں میں آپ سے سوال کیوں اٹھ رہا؟ لوک سبھا میں ممبر آپ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جو یہ مارکا کیا ہے ہمیں اس کی تفصیل بتائیں؟ آپ کے لوک سبھا کے ممبر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پالیسی کی وجہ سے ہماری جو دنیا میں دھاک تھی کہ ہم دنیا کے تیسرے نمبر پر بڑی طاقت ہے، وہ دھاک ہماری ختم ہو گئی؟ کیوں لوک سبھا کے ممبر آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ تمہاری غلط پالیسی کی وجہ سے پاکستان اور چائنا ایک ہو گئے ہیں؟ یہ کیوں آپ سے سوال ہو رہے ہیں؟ اس کا جواب چاہیے۔ دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا میں جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے کہا میں ان کو سبق سکھاؤں گا، میں جنگ چاہتا ہوں، اور آپ نے پاکستان پر ہوائی اٹیک کیا، جس کے نتیجے میں آپ دفاع میں پاکستان نے آپ کے 5 سے 7 طیارے مار گرائے۔ آپ کا اٹیک تھا، پاکستان نے دفاع میں یہ کام کیا۔ اس کے بعد بھی آپ کو سمجھا رہی تھی بین الاقوامی برادری کہ آپ جنگ نہ کریں، پاکستان سے کہہ رہے تھے آپ جنگ نہ کریں، پاکستان کہہ رہا تھا میں جنگ نہیں کرنا چاہتا، وہ اٹیک نہ کرے تو میں خاموش ہو جاؤں گا۔ پھر آپ نے 8، 9 اور 10 کی شب پاکستان پر میزائل داغ دیے۔ آپ نے بات نہیں مانی کہ میں جنگ بند نہیں کرنا چاہتا، پھر پاکستان اس کے جواب میں آپ پر اٹیک کر دیا۔ تو اس کے بعد آپ راضی ہو گئے کہ میں جنگ کرتا ہوں۔ تو پاکستان جنگ نہیں چاہتا تھا، آپ چاہتے تھے، اور آخر بالآخر آپ کو جنگ بند کرنی پڑی۔ تو یہ بتائیں کہ بات کس کی رہی، پاکستان کی یا تمہاری؟ تم تو جنگ چاہتے تھے، چلاتے نا جنگ کو۔ پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے اس لیے جنگ بند کی کہ پاکستان جو ہے ایٹمی حملہ نہ کر دے۔ آپ بھی ایٹمی طاقت ہے، تو کہتا ہے کہ یہ ریجن میں ایٹمی جنگ ہو جاتی ہے، ساری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ بھائی آپ بات کیسی کرتے ہیں؟ پاکستان کا ایٹمی حملہ تو 8، 9 نمبر پر ہوگا، ابھی تو ابتدا تھی۔ پاکستان نے اپنے J-70 اور P-15 اپنے طیارے استعمال کیے، جو کم رینج کے تھے، جو زیادہ ہائی ٹیکنالوجی نہیں تھے، اور انہوں نے آپ کے دانت کھٹے کر دیے۔ ابھی پاکستان کے F-16 طیارے جو 75 کی تعداد میں ہیں، وہ تو اپنے رن وے پہ کھڑے تھے، اپنے اینکروں میں کھڑے تھے، انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا۔ تو آپ کیسے کرتے ہیں پاکستان ایٹمی حملہ کرتا تھا؟ یہ تو ابھی آپشن آیا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی آپ نے یہ واویلا کر رہے ہیں۔ اور آپ نے اس سے پہلے مودی نے کچھ سال پہلے شملہ معاہدہ کی کاپی پھاڑی دی اور کہا تھا کہ ہم پاکستان سے بات نہیں کریں گے، پاکستان سے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے شملہ معاہدہ پھاڑ دیا تھا کہ پاکستان اس قابل نہیں ہے کہ اس سے بات کی جائے۔ اب کیوں آپ اسے بات کرنا چاہتے ہیں؟
کیا وجہ ہوگی کہ آپ نے ٹیبل پہ بات کرنا چاہتے جبکہ آپ کا موقف تھا کہ بات نہیں کرنی ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ 4-5 دن کی جو آپس میں جھڑپیں ہوئی تھی اس میں انڈیا نے بڑا کردار ادا کیا تھا. اس نے یہ بتایا کہ کراچی تباہ ہو گیا، اسلام آباد کو تہس نہس کر دیا، یہ اپنے صفحہ سے مٹ گئے اور پاکستان کا بہت سے حصہ تباہ کر دیا. یہ مسلسل میڈیا چلاتا رہا، چیختا رہا انڈین میڈیا، لیکن آپ نے میڈیا کو منع نہیں کیا کہ بھئی ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. آپ کی قوم تو یہ سمجھ رہی تھی کہ پاکستان کا کراچی بھی تباہ ہوگا، یہ جو اسلام آباد بھی تباہ ہوگا اور بہت سارا پاکستان تہس نہس ہوگا. جب جنگ بندی ہوئی تو پتا چلا کہ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کی عوام آپ سے پوچھ رہی ہے کہ بھائی آپ تو کہہ رہے تھے کراچی تباہ ہوگا، اسلام آباد تباہ ہوگا، آپ نے پورا آدھا پاکستان کو تباہ کر دیا. تو بتائیں تو آپ نے جنگ بند بھی کی اور یہ بات ہے ہی نہیں، تو آپ کے میڈیا نے بھی آپ کو مروا دیا. تو میڈیا تک کیوں غلط بیان کر رہا تھا؟ آپ کا میڈیا پہ کنٹرول تو کرے. اس کے بعد آپ نے پاکستانی میڈیا پر پابندی لگا دی کہ انڈیا میں وہ اس کے اینکر پرسن وہاں پہ نہ نشر ہوں تاکہ حقیقت پتہ نہ چل جائے. تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے جنگ جیت لی ہے نا، جیت ہے تو جشن منائیں. آپ کی انڈیا وہاں پہ میڈیا کو، پاکستان کے میڈیا کو اپنے ملک میں کیوں روک رہے ہیں؟ اس کا جواب دیں. جب پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے اس کے کم از کم 5 جہاز طیارے مار گرائے ہیں، تو آپ پریس کانفرنس میں اس سوال سے گریز کیوں کر رہے تھے؟ آپ کے ڈی جی ایم او سے جب پوچھا گیا کہ کیا پاکستان نے آپ کے 5 طیارے مار گرائے، تو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا. میں آپ کو ہم کو بتا دے رہا کہ بھائی ہم نے یہ مسئلہ ہوا تھا، بلکہ یہ جواب دیا کہ ابھی جنگ چل رہی ہے، ایسے معاملات ہوتے ہیں، بعد میں آپ کو بتائیں گے. مسلح جنگ ختم ہو چکی ہے. مسلح جنگ کے بعد سفارتی جنگ ہوتی ہے، سفارتی ٹیبل ٹاک ہوتے ہیں. تو اصل اب جو جنگ جو ہے اہم اب ہو. آپ ہم ماضی میں دیکھیں 1965 والی جو جنگ لگی تھی پاکستان جیت چکا تھا، لیکن تاشکند میں جو ٹیبل ٹاک ہوئی تھی، اب اسلحے کی جنگ ختم ہو چکی ہے، اب سفارتی جنگ ہوگی، اب ٹیبل پر بات ہوگی اور انڈیا اس کے لیے راضی ہو گیا ہے کہ وہ ٹیبل ٹاک کرے گا. وہ مسئلہ جو کشمیر کا پہلے تھا، جو انڈیا اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب اس پہ راضی ہو گئے اور بین الاقوامی قوتیں بھی اس پر راضی ہو گئی ہیں کہ ٹیبل ٹاک ہونا چاہیے. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ٹیبل ٹاک میں سیاستدان زیادہ کردار ادا کر سکتے ہیں. افواج پاکستان جو ہے محاذوں پہ بہت مضبوط ہے اور دشمن کے دانت کھٹے کر سکتے ہیں، لیکن سفارتی جنگ میں سیاستدان کام آ سکتے ہیں. جیسے 1965 کی جنگ ہوئی جو پاکستان جیت چکا تھا، لیکن جب ٹیبل ٹاکس ہوئے تو انڈیا کی طرف سے جب خان بہادر شاستری کو یہ پتا چلا کہ ایوب خان نے اس پر دستخط کر دیے ہیں تو خوشی کے مارے سما نہیں رہا تھا، بلکہ بعض رپورٹیں یہ ہوئی ہے کہ وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ خوشی میں مر گیا، اٹیک ہو گیا اور مر گیا. یعنی ہم نے وہاں پہ ٹیبل ٹاک پر اپنی جیتی ہوئی جنگ ہار دی. 1971 والی جنگ جب ہوئی اس میں ہمارے 70 سے 90 ہزار فوجی گرفتار ہو چکے تھے. 5000 اسکوائر میل پر انڈیا نے طاقت کے ذریعے ہمارے علاقے پر قبضہ کر دیا اور جنگ ختم ہو گئی. اب جو مسئلہ تھا ٹیبل ٹاک کا تھا. اندرا گاندھی ٹیبل ٹاک کرنا نہیں چاہتی تھی. وہ کہتے ہم کیوں ٹیبل ٹاک کریں، ہم تو جیت گئے ہیں، ہم پاکستان سے بات کرنا نہیں چاہتے. بالآخر ٹریک 2 ڈپلومیسی کے ذریعے اندرا گاندھی اس پر راضی ہو گئے، ٹھیک ہے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس وقت ٹیبل ٹاکس میں ذوالفقار علی بھٹو جو وہ گئے ٹیبل ٹاکس کے لیے. وہ ایک سیاستدان تھا، پرانے سیاستدان تھا. ذوالفقار علی بھٹو تقریباً 80 سے زیادہ لوگ وہاں پہ لے گیا. ہر اس شخص اس کے لیے لے لیا جس کا انڈیا میں اثر ہو، کہ جنرلوں کے پاس یا سیاستدانوں کے پاس اثر ہو. اس میں قابل ذکر خان عبدالولی خان ہے جو اس کا انڈیا میں بہت اثرات ہے. سب کو لے گیا، سب کو وہاں پہنچا دیا تاکہ وہ ٹیبل ٹاک میں بات کرتے رہیں، وہاں پہ جو ماحول ہے اس کو صحیح کرتے رہے. بالآخر وہ جنگ 1971 والی جو ہم نے محاذ پہ ہار دی تھی، ذوالفقار علی بھٹو جب بات کی تو یہ عجیب بات ہے کہ سب کے سب قیدی رہا کروا کے لے آئے، کسی پہ کوئی مقدمہ نہیں چلا. 5000 مربع میل جو انڈیا نے قبضہ کیا تھا
اس کو واپس کروا کے آیا بغیر کسی دباؤ قبول کرنے کے، اور اس پر انڈیا راضی ہو گیا۔ تو گویا کہ جب سیاستدان گیا تو اتنی بڑی کامیابی کر کے لے کے آیا۔ ذوالفقار بھٹو کو اس معاملے پر سلام ہے، جنہوں نے ٹیبل ٹاک کے ذریعے اپنے 90,000 فوجی بھی چھڑوا کے لایا اور 5,000 مربع میل بھی ہماری زمین واپس کر کے آیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ ابھی بھی ٹیبل ٹاکس ہوں گے۔ الحمدللہ ہماری فوج نے انڈیا کو لوہے کے چنے چبا دیے محاذ پر، لیکن اب جو معاملہ ہے ٹیبل ٹاکس کا ہے۔ ہماری ریاست پاکستان سے گزارش ہے کہ خدا را اس ٹیبل ٹاکس پر پاکستان کے سینئر سیاستدانوں کو ٹیبل پہ لایا جائے، اسے پاور دیا جائے کہ وہ بات کرے، تاکہ ہماری جو ہمیں زمین پہ ہمیں فتح حاصل تھی وہ ہمیں ٹیبل ٹاکس پہ فتح حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دعا پاکستان کو کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ پاکستان پائندہ باد۔ ناظرین اکرام، اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ میں نے کہاں صحیح بولا یا کہاں غلط بولا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔